الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ آج ہمارا یہ درس امثال القرآن کے حوالے سے آج 12واں درس ہے یا 12ویں جو ہے وہ مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج یہ جو مثال ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ غزوہ بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات تھے، اگر تم دیکھو کس طرح تم جو ہے دونوں گروہ آپس میں آئے اور قلیل تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی، کثیر تعداد کافروں کی تھی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو ملایا اور پھر فتح اور نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ساری صورتحال ہے، اگر تم سوچو اور سمجھو، اگر تمہارے اندر جو ہے عقل و شعور ہے تو پھر تمہارے لیے عبرت ہے، اور تمہارے اندر تمہارے لیے اس میں بڑے اسباق ہیں، سبق آموز چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے وہ یہ کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں گروہ جب آپس کے اندر لڑے، ان کی ملاقات ہوئی، اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے اور نشانی تھی، اور تمہارے لیے ایک سبق آموز وہ حالات تھے۔ کیسے سبق آموز تھے؟ کیا تھا اس مسئلے میں؟ جب وہ غزوہ بدر ہوا تو تقاتل فی سبیل اللہ، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے کے اندر لڑائی کر رہا تھا اور وہ مسلمان تھے، واخری کافرۃ، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ جو لفظ بڑے قابل غور ہیں قرآن مجید کے، اور اس مثال کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا جو تھا کافر تھا، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ دونوں گروہ جو تھے، جس طرح تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن بیان دوسرے مفسرین نے کہا کہ دونوں گروہ اپنی تعداد سے ڈبل دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یعنی مسلمانوں کی اگر تعداد تھی 313 تو وہ کافروں کو محسوس کر رہے تھے کہ ہماری جو جتنی تعداد ہے اس سے ڈبل کافروں کا، یعنی 313 تو وہ 650 کی تعداد ہوگی۔ اور کافر اور مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ ان کی تعداد جو تھی 1000 کے لگ بھگ تھی، اور وہ مسلمانوں کو کیا سمجھ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے کہ ہماری تعداد اگر 1000 ہے تو وہ ڈبل ہیں، یعنی وہ 2000 ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرونہم مثلیہم، دونوں گروہ ایک دوسرے کو اپنی تعداد سے ڈبل دیکھ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی، کہ تعداد بہت تھوڑی ہے، وسائل اور ذرائع اور سامان اور افرادی قوت سب کچھ یعنی بہت کم ہے کافر کے مقابلے میں۔ اور جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدم کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم دیکھ رہے تھے، کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری تعداد تو 313 اور ان کی 650 تو دگنا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے جو دل اور دماغ اور وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے کہ ٹھیک ہے ڈبل ہے، اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ تو پہلے ہی سے مسلمان جو ہے وہ مضبوط تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر یہ جو صورتحال جو تھی، جو ان کو نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے نہیں آئی، لیکن آئی اور دیکھا رأی العین، اپنی آنکھوں سے، کہ تعداد ان کی ڈبل دکھائی دے رہی تھی اپنی تعداد سے۔ اور مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے لگ بھگ تھی، قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ تمہاری تعداد 1000 ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد 2000 ہے۔ اور مشرکین مکہ اپنے وسائل پر، ذرائع پر، افرادی قوت پر، طاقت پر، اور ہر قسم کے یعنی ہتھیاروں اور ہر قسم کی چیزوں پر غرور اور تکبر کے ساتھ آئے کہ آج ہم نے ان کو بچانے تحت تیخ کر دینا ہے۔ اور پھر جب وہاں آئے اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ وہ تو ڈبل ہیں، تمہاری تعداد 1000 ہے، وہ 2000 ہیں۔ سوچ کے اندر ہی، جنگ سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو مغلوب کر چکے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچوں اور دماغوں اور دلوں کے اندر مسلمانوں کی ہیبت بٹھا دی۔ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی مدد کرتے ہیں اس کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے، وسائل کے، ذرائع کے، مادیت کے، دنیاوی اسباب کے، افرادی قوت کے ہیں جی، ٹیکنالوجی کے، اور مطلب جنگی ہتھیاروں کی کثرت، کسی چیز کی کوئی محتاجگی نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور یقین، پھر لڑ جاؤ۔ مقابلے کے اندر باطل ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی میدانی طاقت، میدانی قوت اور جو زمینی صورتحال ہے، تم اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے وسائل کو، اپنے ذرائع کو اور اپنے افرادی قوت کو، اور یعنی ہر قسم کی تیاری جو تمہارے بس میں، استطاعت اور طاقت میں، اور پھر اس کے بعد بھروسہ اللہ پر۔ کمی پھر بھی ہے، کمی بھی ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر، اعتماد اور یقین اللہ پر کہ اب ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، میل نہیں ہونا، گھٹنے نہیں ٹیکنے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ اور یہی اصول اور ضابطہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے پاس اولاد نہیں، پیسہ نہیں، کھانا پینا نہیں، بیوی بچے نہیں، یعنی صحت نہیں، جوانی نہیں، وافر مقدار میں غذا نہیں، اور خورد و نوش کی چیزیں اور پیسہ اور یہ صحت اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز تمہارے پاس موجود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور شریعت اور اسلام کے ساتھ وفا۔ بس ڈٹ جاؤ، پھر ڈٹ جاؤ، پھر گھبرانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کا کام ہے، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، وہ کھانا، وہ پینا، وہ صحت، وہ جوانی، اور ہر ایک چیز وافر مقدار میں۔ لیکن سوچ کو جب مسلمان مغلوب کرتا ہے، نظریے اور سوچ کے اعتبار سے جب مغلوب ہوتا ہے، تو پھر ٹیکنالوجی جتنی بڑی ہو، افرادی قوت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، اوزار، ہتھیار، اسلحہ، لڑائی کا بہت زیادہ ہو، اور ہر قسم کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہوں، اور ہر قسم کی طاقت مہیا ہو، نہیں جی سکتا جب اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اور ذہنی اور سوچ کے اعتبار سے مغلوب ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس مسلمان کے ساتھ آتی ہے جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ جہاں اسباب کی دنیا، یعنی اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں، ما فوق الاسباب چیزیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر جب مسلمان جو ہے زندگی گزارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تو پھر یہ دنیا کیا، دنیا کی کیا مجال ہے کہ اس کی عزت نہ کرے، انسانوں کی کیا بساط اور طاقت ہے کہ اس کی عزت اور احترام نہ کرے، اور پھر زمین کی کیا طاقت اور قوت کہ اس کو غلہ مہیا نہ ہو، رہنے سہنے کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ کا جو ہے وفادار ہو اور زندگی جو ہے وہ ایسے گزارے جیسے جو چھپ چھپ کے اور سر جھکا کے نہیں؟ جس طرح آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر فرشتے اترے اور شیطان بھی اسی وقت آیا مشرکین مکہ کے ساتھ، لیکن جب فرشتوں کا نزول اس نے دیکھا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم تو ہمیں کہتے رہے آؤ ہمارے ساتھ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اب وہ ایک پہلوان کی شکل میں آیا تھا، تو اس نے کہا جو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، فرشتوں کا نزول تھا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت میں تیرے پاس لایا ہوں، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر اب سر اٹھائیے، آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کھڑے، آپ سجدے سے سر اٹھایا آپ نے، تو سامنے سے فرشتے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مدد آن پہنچی۔ مدد آتی ہے اللہ، جس طرح
صحابہ کرام چھڑی مارتے تھے، کھجور کی چھڑی مارتے، گردنیں جو ہیں وہ کاٹ دی جاتی تھیں، وہ فرشتے کاٹتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی. لیکن جب مسلمان اعتماد کرتا ہے اسباب پہ، وسائل پہ، ذرائع پہ، افرادی قوت پہ، طاقت پہ، اپنی میں اور وسائل، اور ایسا کریں گے تو مٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لڑائی سے پہلے اپنے آپ کو مغلوب مت کرو، پہلے مغلوب مت کرو. آپ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، سٹینڈ لینا تمہارا کام ہے، اور تمہاری حفاظت، تمہاری مدد اور تمہاری نصرت اور اپنے تمام مخلوق کے لشکروں کے ساتھ تمہاری مدد کرنا میرا کام ہے. لیکن ہم سب مسلمان جو ہیں، اب ہمارا اعتماد اور بھروسہ سب سے بڑا کس چیز پہ ہے؟ آج ہم مسلمان کیوں اعتماد اور بھروسہ جو ہے آخرت پر نہیں، اتنا یقین اور تیقن کے ساتھ، اتنی بھروسے اور اعتماد کے ساتھ ہم عمل نہیں. نماز پڑھنا، نماز کا اتنا فائدہ ہے، سنتے پڑھنا، سنتوں کا اتنا فائدہ ہے، اور اتنا ثواب، اجر و ثواب ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ ہے؟ اگر ہوتا تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تمہیں عشاء کی نماز کے بارے میں اور پہلی صف کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے کہ پہلی صف کے اندر اتنی تمہیں ثواب اور نیکی ہے، تو پھر گھٹنوں کے بل چل کر تم آؤ. اعتماد نہیں، جب نہیں تو اندر کچھ ہیں، بہر کچھ ہیں، عقیدہ کچھ، سوچ کچھ، عمل کچھ، کردار کچھ، گفتار کچھ، معاملات کچھ، تعلقات کچھ، ہر چیز تہ و بالا ہے. لیکن اگر بندہ ہے سچ پہ اور حق پہ، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، وہ سیدھا ہے اپنے ہر معاملے میں، اپنے کردار میں، سیرت میں، معاملات میں، سیاست میں، تجارت میں، اپنے یعنی اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں، وہ بالکل کھرا، اور اس کی زندگی مطمئن ہے. وہ اپنے ماضی سے بھی مطمئن ہے، اپنے مستقبل سے بھی مطمئن ہے، اپنی حالیہ زندگی سے بھی، اور اپنی ماضی والی زندگی بھی، اور آنے والی زندگی میں بھی وہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.